سچل اکیلا رہ گیا۔ وہ صرف 6 ماہ کا تھا جب اس کا باپ غائب ہو گیا۔ کل اس کی ماں بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ سچل کی عمر صرف 3 سال ہے۔ وہ کل سے اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اس کے ارد گرد موجود افراد مسلسل روئے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے اجمل جامی کی ایک ٹویٹ سے پتہ چلا کہ سچل کی ماں ہارٹ اٹیک سے چل بسیں۔ جامی نے اپنی ٹویٹ میں 3 سالہ سچل کی تصویر پر لکھا کہ باپ لاپتہ، ماں چل بسی، اب سچل کی زندگی میں کیا رہ گیا ہے؟ میں کل سے اس سادہ سے سوال کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہوں۔ میں چشمِ تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر سچل کا باپ واپس نہ آیا تو یہ بچہ ہوش سنبھالنے کے بعد سڑکوں پہ یہ نعرہ لگاتا نظر آئے گا کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرو۔ سچل کا باپ بھی شاعر تھا اور ماں بھی شاعرہ تھی۔ شاید اسی لیے ان دونوں نے مل کر اپنے بیٹے کا نام سچل رکھا، جو 7 زبان تھے۔ سچل سرمست سندھی، سرائکی، پنجابی، اردو، فارسی، بلوچی اور عربی میں شاعری کرتے تھے اور سچی بات کہنے کی وجہ سے سچل کہلائے۔ سچل سرمست کا نام پانے والا یہ بچہ جب چیخ چیخ کر یہ پوچھے گا کہ بتاؤ میرا باپ کہاں ہے، تو اسے بھی غدار اور ملک دشمن قرار دے کر خاموش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جب یہ سوال پوچھنے سے باز نہ آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن سچل کو بھی غائب کر دیا جائے۔ کیا سچل کو غائب کر دینے سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آوازیں خاموش ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ آوازیں خاموش نہیں ہوں گی۔ ریاست نے بہت زور لگا لیا، بہت جتن کر لیے، لیکن جب بھی کسی ایک فرد کو لاپتہ کیا گیا تو اس کے لیے سینکڑوں ہزاروں نئی آوازیں اٹھنے لگیں۔ ریاست کو فائدہ نہیں، نقصان ہوا۔ ریاست نے ایک نسل کو خاموش کرانے کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کو لاپتہ کیا، جو دوسری نسل نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ اب یہ ریاست ایک تیسری نسل کو اسی کام پر لگانے کی تیاری میں ہے اور اس نسل کی قیادت سچل کرے گا۔ جو لوگ سچل کے باپ اور ماں کو ریاست کا دشمن قرار دیتے تھے، وہ سچل کو بھی ریاست کا دشمن کہیں گے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو سچل اور ریاست کے درمیان فاصلے کبھی نہ ہوں گے۔ سچل کا باپ کون تھا؟ سچل کی باپ کا نام مدثر محمود نارو تھا۔ وہ 1984 میں فیصل آباد میں پیدا ہوا۔ زمانہ طالب علمی میں اس نے پنجابی کے ایک مقامی شاعر انجم سلیمی سے متاثر ہو کر شاعری شروع کر دی۔ 2004 میں وہ لاہور آ گیا اور مشہور شاعر خالد احمد کی شاعری اختیار کی۔ اس دوران پاکستان ٹیلی ویژن پر اسکرپٹ رائٹنگ شروع کر دی۔ حلقہ ارباب ذوق لاہور میں اپنی شاعری اور کہانیاں سنانی شروع کر دی۔ مدثر نارو کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ وہ خود کما کر پڑھائی کرتا رہا۔ 2008 میں اس نے ابلاغیات میں ماسٹرز کر لیا۔ پھر اس نے نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے فلم میکنگ کی تعلیم شروع کی اور یہیں پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ طبیعت میں بے چینی تھی، درس و تدریس چھوڑ کر تعویذی فلمیں بنانی شروع کر دیں۔ پہلی ڈاکیومنٹری قائداعظم محمد علی جناح پر بنائی، جو ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر نشر ہوئی۔ 2-3 چینلز پر نوکریاں کرنے کے بعد اس نے اپنا اسٹوڈیو بنا لیا۔ ایک ڈاکیومنٹری سعادت حسن منٹو پر بنائی۔ پھر فیصل آباد کے پاور لومز کی مزدوروں کے مسائل پر لذت سنگھ کے نام سے ڈاکیومنٹری بنائی تو پتہ چلا کہ وہ محنت کش طبقے کے درد اور اپنا درد سمجھتا ہے۔
اس دوران اس نے صدف چغتائی سے شادی کر لی۔ یہ خاتون بھی شاعر اور فلم میکنگ میں دلچسپی رکھتی تھی۔ میاں بیوی اپنے کام میں مگن ہو گئے، لیکن صدف کبھی کبھی مدثر ناروں کے لب و لہجے میں غیر جمہوری قوتوں کے لیے موجود بہت زیادہ تلخی پریشانی ہو جاتی۔ مدثر اپنے فیس بک پیج پر ایسی باتیں لکھ دیتا تھا جو کچھ محب وطن عناصر کو بڑی ناگوار گزرتیں۔ پھر مدثر کو دھمکیاں ملنے لگیں تو اس نے اپنے فیس بک پر لکھا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اگست 2018 میں مدثر اپنی بیوی صدف اور 6 ماہ کے بیٹے سچل کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے کاغان گیا۔ ایک دن وہ اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ دریائے کنہار کے کنارے بیٹھ کر چائے پی رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ دریا کے پاس ہی موجود ایک ٹریک پر واک کے لیے جا رہا ہے اور کچھ دیر میں واپس آ جائے گا۔ صدف نے خیال کیا یہ اپنی کسی ڈاکیومنٹری کے لیے لوکیشن ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے مدثر سے کہا کہ ذرا جلدی واپس آنا۔ مدثر واک پر نکل گیا اور صدف اس کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ واپس نہ آیا تو صدف نے اسے تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک راہگیر نے صدف کو بتایا کہ اس نے 2 بجے دوپہر اس کے خاوند کو ٹریک پر واک کرتے دیکھا تھا۔ صدف مقامی پولیس کے پاس گئی تو پولیس کا رویہ بڑا مشکوک تھا۔ پولیس نے نہ صرف صدف کی طرف سے خاوند کی گمشدگی کی FIR درج کرنے سے انکار کیا بلکہ جس مقامی شخص نے مدثر کو دوپہر 2 بجے دیکھا تھا اس پر بیان بدلنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ صدف نے شور مچایا تو اس پر الزام لگا دیا کہ تم نے اپنا خاوند خود غائب کیا ہے، لیکن مدثر کے والد رانا محمود اکرم نے واضح موقف اختیار کیا کہ ان کے بیٹے کو اس کی سیاسی خیالات کی وجہ سے غائب کیا گیا ہے۔ پھر صدف نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کے چکر لگانا شروع کیے۔ بڑی دوڑ بھاگ کرنے اور کافی مہینوں بعد مدثر کی گمشدگی کی FIR درج ہوئی۔ اس دوران صدف اور اس کے ساس نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے مظاہروں میں جانا شروع کر دیا جن میں صدف اپنے خاوند کی تصویر اٹھا کر نعرے لگاتی اور اس کے ساس بیبی اسٹرولر میں بیٹھے ننھے سچل کو سنبھالتی۔ مارچ میں یہ دونوں عورتیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہونے والے مظاہرے میں بھی آئیں۔ مدثر کے والد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹے کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اب صدف اپنے خاوند کی بازیابی کے لیے اقوام متحدہ سے رابطوں کی کوشش میں تھی، لیکن 8 مئی کو یہ جوان سال عورت ہارٹ اٹیک سے چل بسی۔ اب سچل اپنے دادا دادی اور نانا نانی کی ذمہ داری بن گیا ہے، لیکن سچل دراصل اس ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سچل نے اپنی زندگی کی 3 عیدیں باپ کے بغیر گزاریں۔ اس عید پر ماں بھی ساتھ نہ ہوگی اور وہ بوڑھے دادا دادی کو روتے دیکھ کر عید گزارے گا۔ کاش کوئی سچل کو اس کا باپ لوٹا دے۔